اصل میں چونکہ معیار ہی سارے کا سارا عقل پہ ہے، اور برین غالباً دل کے بعد اگر برین کی موت پہ چونکہ ڈیتھ ڈکلیئر کی جاتی ہے تو بلکہ اس رشیا میں آفٹر 5 منٹس انہوں نے ایک دل کو دوبارہ ریوائیو کر دیا تھا۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ دجال نے 1 دفعہ زندہ کیا، 2 دفعہ زندہ کیا، 3 دفعہ زندہ کیا، مگر چوتھی مرتبہ اس کو زندہ نہ کر سکا۔ تو آئی تھنک کہ اگر دل کے مرنے پہ موت کے اسباب مہیا ہوں تو ایسے اسباب نکل آئیں گے جو دل میں زندگی پیدا کر لیں گے۔ اور فیوچر کی جو مجھے نظر آ رہی ہے تحقیقات پرٹیکولرلی ان علوم پر، تھوڑی سی انسانی محنت اور کے بعد شاید دل کا المیہ سرے سے ختم ہو۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ دل بند ہو گیا یا ڈاکٹرز نے ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا، مگر شاید ہمارے پاس پرائیویٹلی چھوٹی جگہ پہ برین ڈیڈ کے کوئی اس قسم کے آلات نہیں ہوتے جس سے ہم چیک کر سکیں۔ تو میرا خیال ہے کہ دل کی ڈیتھ پہ ڈیتھ ڈکلیئر ہونی نہیں چاہیے، کہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو ہمارے پاس ایسی بڑی مثالیں ہیں کہ جس میں آدمی دوبارہ زندہ ہو۔ آفٹر دی ڈکلیریشن آف ڈیتھ اینڈ اسٹاپیج آف دی موومنٹ آف دا ہارٹ لوگ پھر زندہ ہو، جن میں سے کم از کم ایک تو میرے شہر میں ہوئی، اور وہ آدمی مر گیا، ڈاکٹرز آئے انہوں نے کہا یہ مر گیا ہے، تو اس کو ایک بڑے مزے کا واقعہ ہے، اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو آپ کے کانوں کو بھلی لگتی ہے، تجسس، اشتیاق، سراغ رسانی۔ تو وہ مر گیا، چلا گیا، تو اس کا جنازہ اٹھائے جا رہے تھے تو اچانک اس کو ہوش آ گیا۔ تو ہوش آنے کے بعد اس نے ہوش آتے پوچھا، وہ یار وہ دیکھو وہ مانکیالہ میں جو غلام علی ہے ذرا اس کا حال پوچھنے لگا۔ تو لوگوں نے یہ کیا، اس کو ہوش آتی انہیں مانکیالہ غلام علی کیوں بھیج دیا؟ بعض لوگوں نے بھیجا ادھر کہ اس کو پتہ کرو، تو پتہ لگا کہ وہ اسی وقت مر گیا تھا۔ جب وہ نمائندے پہنچے انہوں نے کہا جی 2 منٹ ہوئے مر گیا۔ تو اس سے پوچھا کہ تیری بنی کیا، تو سے ہوا کیا، تو ہوش میں کیسے آ گیا مرنے کے بعد؟ انہوں نے کہا بات یہ بڑے مزے کا واقعہ، بٹ دس گیوز اے لٹل انٹرنل گلمپس آف دا سسٹمس۔ اگر مجھے یہ ملائکہ نظر نہیں آتے تو میں اس کو حیرت انگیز نہیں سمجھتا۔ اللہ کی سائنسز بڑی سپیریئر ہے، سیدھی سی بات۔ ہماری سائنسز ابھی کمتر ہیں، یہ بہت سپیریئر سائنسز ہیں جن کے تحت یہ سسٹم بنایا گیا۔ تو کہنے لگا کہ مجھے لے کے وہ 2 بندے آئے، وہ مجھے لے گئے، ایک ویرانے سے گزرے، تو مجھے بڑی سخت پیاس لگی، تو میں نے کہا بھائی تھوڑا سا پانی تو پلا دینا۔ تو اس نے ایک کتاب نکالی بڑی ساری، دیکھا تھا یار اس نے تو زندگی بھر کسی کو پانی نہیں پلایا، نو واٹر نہیں ہے، پانی شانی نہیں ملے گا۔ تو اس نے کہا میں مر جاؤں گا پیاس سے، تھوڑا سا کوئی اس نے کہا دوبارہ کاغذ دیکھے اور کہا اچھا ہاں یار اس نے ایک دفعہ ایک مہمان کو دودھ کا ایک گلاس دیا تھا، اس کو دودھ مل سکتا ہے۔ کہتے پھر میرے دیکھتے دیکھتے ویرانی میں ایک گائے آئی، اس کو انہوں نے نچوڑا، گلاس پتہ نہیں کہاں سے نکالا، تو اس میں مجھے دودھ دیا۔ پھر کہتا ہے لے کے مجھے اسی قسم کو بہت بڑے ہال میں آئے، بہت بے شمار لوگ تھے، ٹیبلز پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ادھر ادھر، وہ مجھے لے کے ایک ٹیبل کے پاس آئے، وہاں ایک شخص بیٹھا تھا بڑا معزز، کہنے لگے وہ جی ہم غلام علی کو لے آئے، یہ لو۔ اس نے دیکھا نظر نیچے کاغذ میں، کون بیوقوف ہو کس کو پکڑ آئے، یہ تو غلام علی ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اور ہے۔ کہتے جی غلام علی ہے، اس نے کہا ہاں مگر یہ وہ غلام علی نہیں ہے، فوراً واپس چھوڑ کے آؤ۔ تو کہتے ہیں جی انہوں نے دوسرا نام چیک کیا کہ انہوں نے کہا یار وہ مانکیالے کا غلام علی ہے، یہ نہیں ہے، جاؤ اس کو واپس کر کے آؤ۔ کہتے جی مجھے انہوں نے واپس چھوڑا، تو چونکہ وہ مانکیالے کا نام تھا کہ اصلی وہ تھا، تو میں اسی لیے بھیجا بندہ پہلے پتہ کروں وہ مر گیا کہ جیتا، وہ اسی وقت مر گیا تھا۔ تو یہ کبھی کبھی اس بالکل جو ہے فلالیس سسٹم ہے، خدا تو فلالیس نہیں ہے مگر وہ کسی کو پرفیکٹ نہیں رہنے دیتا، نہ کو پرفیکٹ اللہ کے مقابلے میں ہو سکتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں
ایک ایسے امکان پیدا کرتا ہے جس میں ہم تھوڑے سے انٹرنل ویژن حاصل کریں اگلی طرف کیا ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں ایک اور مثال سمجھوں، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ موت ایک بہت بڑے درخت کی طرح، اس سے پتے گرتے ہیں، نیچے ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان پتوں پہ مرنے والے کا نام، شخصیت، محلہ، جگہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ پھر وہ پتے ملائکہ تک آتے ہیں، وہ پتے اٹھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں بس۔ مگر اگر آپ اکارڈنگ ٹو اے ماڈرن انڈرسٹینڈنگ اس بہت بڑے درخت کو ایک سپر کمپیوٹر میں بدل دو، پتوں کو کارڈ میں ڈال دو، تو آپ کو سارا سسٹم سمجھ آ جائے اوپر کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت سپیریئر کمپیوٹر میں جہاں سب ڈیٹا جمع ہے، کارڈ نکل رہے ہیں، کارڈ آ رہے ہیں، کارڈ جب اس کو جانا ہے دنیا پہ، کدھر بھیجنا ہے جی؟ اچھا کوئی گنجائش ڈھونڈو، وہاں بھی ایلوکیشنز ہوتی ہوں گی جیسے پی آئی کی سیٹس میں ہوتی ہیں، لیٹ آیا چلو اس کو کسی اور طرف بھیج دو۔ میں ایک خاتون کو دیکھا، ان کو جی ہم نے بچوں پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، وی ڈونٹ وانٹ اٹ۔ میں کہ خیال کرنا پھر نہیں ملیں گے، یہ کسی اور طرف بھیج دیے جائیں گے اگر تم اس طرح کرو گے۔ ابھی تک ان کے نہیں ہوئے، وہ سمجھتا میری بد دعا، مگر میں نے بد دعا نہیں دی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کے نا سسٹمیٹک کو سسٹم لگایا تھا کہ ابھی نہیں کرنے اگلے دن۔ تو میں نے کہا نیک بختوں کا خیال کرنا، یہ کوئی تمہارے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ تمہارے بچے ہوں جو اوپر سے آنے والے ہوں، یہ تو وہ سسٹم بنا ہوا ہے، ادھر سے ادھر کر دو، ادھر سے اس طرف بھیج دو، اس طرف بھیج دو۔ ہو سکتا ہے کہ جب تم نے بچوں کو روکا ہو تو انہوں نے تو آنا تھا، ان کا وقت شروع ہونا تھا، انہوں نے کسی اور ماں باپ کو ڈال دی، اب انتظار کرو۔ تو یہ یقین کرو کہ اتنے عجیب و غریب سسٹم وہاں ہوں گے اور اتنے جدید ترین سسٹم ہوں گے کہ بندے کو کریوسٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے، یار مرنا ضروری ہے تاکہ آپ دیکھ سکو کہ ادھر کیا ہوتا ہے۔ یہ تو کوئی سوفسٹیکیشن نہیں ہے، یہاں تو گند بلا اسی طرح ہے، مگر وہاں کی تو جس کی زمین بھی خوشبودار ہے، اس کے سسٹمز کتنے حسین ہوتے ہوں گے۔ تو یو ہیو ٹو ڈائی ٹو لک فار دس، یو ہیو ٹو ڈائی۔ اور یہ لکوناز اس لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں کسی بڑے واقعے میں تاکہ آپ اگلے جہان کے کچھ نہ کچھ پیٹرنز کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہم نے تو یا ہمارے علماء نے اگلے جہان کو ایک امپاسبل ریکیج کی، جہاں صرف تباہی ہے، فرشتے کوڑے مار رہے ہوتے ہیں، آگ برس رہی ہوتی ہے، کرب و بلا کا طوفان مچا ہوتا ہے، وہاں شاید اس بستی سے ہزارہا درجے خوبصورت بستیاں آباد ہیں۔ Only you have to wish to die in your proper time.